ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامد و مصلی اما بعد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ قابل صد احترام سامعین، علماء کرام، خواتین ملت اسلامیہ، ذوالحجہ کا پہلا عشرہ ہم پر سایہ فگن ہے، اور اس حوالے سے میں صرف اتنی بات بتاؤں آپ کو کہ رمضان المبارک کے مہینے میں دنوں کی جو حیثیت ہے، رمضان کے دنوں کی جو حیثیت ہے، اس سے بڑی حیثیت ذوالحجہ کے پہلے عشرے کی ہے۔ رمضان کے دنوں میں جو نیکیاں ہم حاصل کر سکتے ہیں اچھے اعمال کر کے، اس سے زیادہ نیکیاں ہم چھوٹے بڑے نیک اعمال کر کے ذوالحجہ کے پہلے عشرے میں حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس کی اہمیت سے بہت سارے لوگ ناآشنا ہیں۔ ایک ایک دن، دو دو دن منڈیوں میں گزار دیتے ہیں، بازاروں میں لگا دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ مسجدوں میں 2-4 گھنٹے لگائیں، 1-2 گھنٹے لگائیں، تسبیح میں رہیں، تمجید میں لگے رہیں، اللہ سے استغفار کریں، نوافل کا اہتمام کریں، نفلی روزے رکھیں، ایسا کم ہوتا ہے۔ عام طور سے مائیں بہنیں اس تعلق سے زیادہ بیداری کا ثبوت دیتی ہیں۔ تو یہ جو شروع کے 10 دن ہیں ذوالحجہ کے، یہ بہت اہمیت کے حامل، بہت سارے کام اس میں کرنے کے ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ بہت سارے لوگ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ نکال چکے ہیں، لیکن جیب سے پیسے ابھی بھی نہیں آ رہے ہیں، پورے طور سے ادائیگی نہیں ہو پائی۔ یہ شروع کے 10 دنوں میں ادا کر دیجیے آپ۔ تاخیر درست اور جائز نہیں ہے، لیکن اگر ہو گئی ہے غلطی تو نکال دیجئے اس میں۔ رمضان کے دنوں میں آپ نے جو کچھ کیا نا، صدقہ و خیرات زکوٰۃ کے نام پر، اس سے زیادہ اجر آپ کو اس میں ملنے والا، کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ اہمیت کے حامل جو دن ہیں، حتیٰ کہ رمضان سے بھی بڑھ کر کے، وہ یہ ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن۔ ہاں، راتیں رمضان کے آخری عشرے کی سب سے زیادہ اونچی، سب سے زیادہ حیثیت کی حامل رمضان کے آخری عشرے کی جو راتیں ہیں، ذوالحجہ کے شروع کی 10 راتوں سے بھی بڑھ کے، لیکن دن ذوالحجہ کے یہ شروع کے جو 10 دن ہیں، یہ رمضان کے دنوں پر فائق تر ہے۔ اس لیے ان کی جلالت شان کو مد نظر رکھا جائے، اہمیت کو سمجھ کر کے زیادہ سے زیادہ نیکیوں کے حصول کی کوشش ہو، سعی ہو۔ یہاں وہاں نکڑوں، چوراہوں، بازاروں میں اپنے وقت کو ہم ضائع نہ کریں۔ کئی ایک کام کیے جاتے ہیں ذوالحجہ کے پہلے عشرے میں، انہی کاموں میں سے ایک عظیم کام ہے قربانی۔ قربانی ہر اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس سے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے، اللہ کے نزدیک بندہ ہوتا ہے، ایسی چیز کو قربانی کہا جاتا ہے۔ قربانی یہ اسلام کی پہچان ہے، ترقی کا ذریعہ ہے۔ کوئی بھی قوم قربانی کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتی۔ کبھی مال کی قربانی دینی پڑتی ہے، کبھی جان کی قربانی پیش کرنی پڑتی ہے، کبھی وقت کی قربانی دینی پڑتی ہے، اور کبھی اولاد کی قربانی دینی پڑتی ہے، کبھی گھر بار کو چھوڑنے کی صورت میں قربانیاں ہم کو پیش کرنی پڑتی ہیں۔ صحابہ نے کیا یہ سارے کام۔ قربانی، یہ جو جانوروں کی قربانی ہے، یہ علامتی قربانی، یہ قربانی پیغام دیتی ہے کہ آج تو تم جانور ذبح کر رہے ہو، کل تمہیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے تحفظ کے لیے میدان کارزار میں اگر آنے کی ضرورت پڑ جائے تو پیچھے نہ ہٹنا۔ یہ خیال مت کرنا کہ بیوی بیوہ ہو جائے گی، بچے یتیم ہو جائیں گے، ہمارے گھر والوں کو کون کھلائے گا، کون سہارا بنے گا، اس کی پرواہ مت کرنا۔ آج جانور کی قربانی ہے، کل اپنے آپ کو پیش کر دیں گے ہم، اسلام کی صیانت کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے۔ اس جذبے کے ساتھ ہمیں چلنے کی ضرورت۔ قربانیوں میں اصل میں دیکھا یہ گیا ہے کہ ریا،
دکھاوا، یہ بہت حد تک غالب ہے۔ اخلاص کا جذبہ لوگوں میں کم پایا جاتا ہے۔ ابھی ہمارے ایک ساتھی ہیں بیان کرنے لگے کہ ہر سال میں بڑے جانور لاتا تھا، اس سال ہم نے 4 جانوروں کو پال کے رکھا ہے چھوٹے، تو ہمارے بچے آ کے اور بڑی بچیاں بالغ بچیاں آ کے کہہ رہی ہیں ابا جان لوگ کہیں گے کیا، بڑے بڑے جانور لانے والا، بکرے لانے والا چھوٹے چھوٹے جانور کو کر رہا ہے ذبح، لوگ کہیں گے کیا، پڑوسی کیا کہیں گے، اور بلڈنگ میں رہنے والے لوگ کیا کہیں گے۔ میں نے کہا اگر اس طرح کا خیال آپ کے ذہن و دماغ میں ڈالا جا رہا ہے تو بس جو ہیں انہی پر اکتفا کرو۔ وہ یہ پوچھ رہے تھے کہ ہماری ایسی سوچ ہے کہ ان کو بدل دیا جائے، ان کو بیچ کر کے موٹے تنو مند ہٹھے کٹھے جانور بڑے موٹے موٹے لائے جائیں، علاقہ جیت، ضلع جیت، لوگ دیکھ کے متاثر ہو جائیں۔ میں نے کہا اب اگر اس طرف جا رہے ہو آپ اور بچوں کی باتیں مان رہے ہو تو یہ گمراہی کی طرف جا رہے ہو، آپ اخلاص سے خالی ہے یہ عمل۔ اگر آپ کا آپ نے اس کام کو کرنے کے لیے ٹھان لیا ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ ضلالت کی طرف، گمراہی کی طرف جا رہے ہو، ثواب کے بجائے شاید گناہ پا جاؤ آپ۔ ایسے ماؤں بہنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا فلاں کے ابو لے آؤ چھوٹے ہی بکرا لے آؤ، یہ بچے کس کے دروازے پر جائیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ مائیں بہنیں عام طور سے یہ باتیں کہتی ہیں تو کھانے کے لیے قربانی نہیں ہوتی ہے، محلے والوں کو دکھانے کے لیے قربانی نہیں ہوتی، اصل مقصد یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے یہ ثانوی درجہ ہے کھانا کھلانا، لیکن اصل اللہ کی رضا ہے، رب العالمین کا قرب چاہیے، قربانی کے ذریعے سے اللہ کے نزدیک ہم ہو جائیں، یہ مقصد ہونا چاہیے۔ تو ماؤں بہنوں کو بھی اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے، وہ بچے کہاں جائیں گے، بچے کیا سوچیں گے، لوگوں کے دروازوں پر ان کو جانا پڑے گا، ان مقاصد کے تحت آپ جانور مت خریدو۔ آپ کون کہتا یہ ضروری قربانی واجب ہے، کہتا کون، 1-2 لوگ ہیں کہنے والے، وہ بھی بہت معمولی 2 لوگوں کے نام آتے ہیں جو سر فہرست ہیں، بڑے چوٹی کے علماء میں جن کا شمار ہوتا ہے، ایک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور ایک ان کے شاگرد ہیں محمد ابن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ، اور بقیہ امام مالک کو دیکھو آپ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھو آپ، اور ایسے ہی امام احمد ابن حنبل امام اہل السنہ والجماعہ کو دیکھو آپ، امام اوزاعی کو دیکھو آپ، داؤد ظاہری کو دیکھو آپ، چوٹی کے بڑے بڑے جہابذہ علماء اس بات کے قائل ہیں کہ یہ سنت موقدہ، اس کے لیے بہت ٹیم ٹام کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں اگر طاقت و قوت کے بعد بھی کوئی شخص پیچھے ہٹے تو یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک واضح کر دیا، لوگوں کو ڈراتے ہوئے آپ نے کہا من وجد ساعتن لئن یضحی ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، قوت ہے، طاقت ہے، کشادگی ہے، یسر ہے، اور اس کے باوجود قربانی نہیں کر رہا ہے تو ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ کئی ایک محدثین نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ تو کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں قربانی واجب ہے، اکثر علماء، جمہور علماء اس بات کے قائل ہیں کہ قربانی واجب نہیں ہے، سنت مستحب ہے، کر لیا جائے، چھوڑا نہ جائے۔ ورنہ آپ دیکھیں گے ارواء الغلیل کے اندر امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے تحسین کی ہے، کئی ایک روایتوں کی تصحیح فرمائی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قوت اور طاقت کے باوجود ما یضحیان قربانی نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ اس ڈر سے کہ کہیں لوگ اس کو ضروری نہ خیال کر لیں، واجب نہ، وجوب پر اس کو محمول نہ کر لیں۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاقت رہنے کے باوجود کبھی کبھی ناغا کر دیتے تھے، نہیں کرتے تھے وہ، اس ڈر سے کہ کہیں میرے پڑوس میں رہنے والے لوگ اسے لابدی نہ خیال کر لیں، ضروری نہ سمجھ لیں۔ صحیح سند کے ساتھ اس طرح کی روایات کتب حدیثیہ کے اندر موجود ہے۔ قربانی سنت موقدہ، بہت بہتر ہے کہ مت چھوڑا نہ جائے، کر لیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طاقت دی ہے تو یہاں وہاں آپ مت دیکھو، کرو،
اچھا ایک چیز میں نے دیکھی ہے، محسوس کی ہے کہ عام طور سے جو یہاں کے رہنے والے لوگ ہیں، حصوں میں چونکہ عادت لگ گئی ہے حصہ لینے میں، اس لیے مستقل جانور کرنا ان کے لیے بڑی دشوار گزار بات ہوتی ہے، کر نہیں پاتے وہ۔ ایک بکرا لے لیں، ایک بکری لے لیں، اس لیے اب بیل اور گائے کی غیر موجودگی میں وہ کالے جانور کی طرف بہت تیزی کے ساتھ بھاگتے ہیں، اور اکثر علماء نے اس سے منع فرمایا، منع کیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے، غالباً 43 نمبر کی آیت کریمہ ہے سورہ حج کی، کہ ہم نے ہر قوم کے لیے قربانی متعین کی ہے، قربانی کا طریقہ ہم نے واضح کیا ہے تاکہ یہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لے کر کے ان جانوروں کو ذبح کریں جن جانوروں سے ہم نے ان کو سرفراز کیا ہے۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ ہر قوم میں، ہر امت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قربانی کو رکھا ہے۔ میں بتاؤں آپ کو، غیر مسلموں میں دیکھو، بلیدان کے نام پر ان کے ہاں قربانی معروف، بلیدان کے نام پر ہم کو آپ کو بڑے فتوے دیتے ہیں، یہ جیو ہتیا کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، ویسا کرتے ہیں، لیکن یہ جانور بن جاتے ہیں، بالکل تیزی کے ساتھ گردن کٹ جاتی ہے جب یہ مارتے ہیں، اور اس کے بعد نعرے شروع کر دیتے ہیں، ناچتے ہیں شیطانوں کی طرح اور خون پیتے ہیں۔ کہاں چلی گئی رحم دلی، شفقت اور مروت؟ ان کے یہاں بھی یہ چیزیں ہیں، عیسائیوں کے یہاں بھی ہیں، یہودیوں کے یہاں بھی، ہر قوم کے اندر قربانی ہے۔ یہ قربانی ہے تو آپ جیوت ہو، زندہ ہو، باعزت ہو۔ جس دن یہ جذبہ مفقود ہو گیا، سمجھ لیجئے آپ ذلیل ہو جائیں گے، خار ہو جائیں گے، روئے زمین پر ہمارا آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ یاد رکھیں، یہ قربانی ہے جو انسان کو تقویت دیتی ہے، یہ قربانی ہے جو انسان کو عروج اور ترقی کے منازل طے کرواتی ہے۔ اس لیے اس سے منہ نہ موڑو، یہ شعار اسلام ہے، اسلام کا شعار ہے۔ کسی بھی طرح کی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، اور خاص طور سے اس طرح کے نازک جب حالات ہوں کہ لوگوں کے یہاں کھانے پینے کی دقت ہو، لوگ سال سال بیت جائے اور بکرے اور بکری کا گوشت تک نہ کھائیں، الا کہ کسی کے یہاں شادی ہو، ولیمہ ہو، عقیقہ ہو، تو ایسی صورتحال جب بن جائے تو کرنا چاہیے۔ بعض لوگ بڑی ہوشیاری کرتے ہیں، میں نے سوال کیا ان سے تو کہا یہ چھوٹے جانور اس لیے کر لیتے ہیں کہ گھر والوں کے لیے یہ جانور کافی ہو جائیں گے، اور کالے میں اس لیے لے لیا ہے کہ بٹوا دیں گے۔ تو جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو۔ آپ ولیمے میں کالا جانور نہیں کرتے ہو، لیکن قربانی میں آپ کالا جانور پر پسند کرتے ہو۔ یعنی کئی لوگ ایسے ہیں جو کالے جانور کی طرف توجہ زیادہ دیتے ہیں۔ علماء نے شدت کے ساتھ منع کیا ہے، کچھ نے اجازت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے سورہ حج میں بہیمۃ الانعام کا ذکر کیا، اللہ کا نام لے کر کے انہیں ذبح کرو، اور سورہ حج میں 8 قسمیں، سورہ انعام میں 8 قسم کے جانوروں کا ذکر کیا، 8 قسم کے جانوروں کا۔ کئی ایک محدثین، علماء، مفسرین کہتے ہیں یہ جو 8 قسم کے جانوروں کا ذکر ہے سورہ انعام میں، انہی پر اکتفا کرو، قربانی انہی جانوروں کی ہونی چاہیے، ان کے آگے ادھر ادھر مت جاؤ۔ جب کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ گائے نہ دکھے، بیل نہ دکھے، جیسے موجودہ صورتحال ہے، پابندیاں، اور ان چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ ذلتیں ہوں گی، پریشانیاں ہوں گی، مسائل پیدا ہوں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں حکومت نے لگا دیا ہے اس لیے چیز ناجائز ہو گئی۔ نہیں، ناجائز کیا، ساری دنیا کی حکومتیں اکٹھی ہو جائیں کسی حلال چیز کو حرام نہیں کر سکتی، ان کی اوقات کیا ہے۔ لیکن بچو، آپ اپنے آپ کو مشقت میں مت ڈالو، تکلیف میں مت ڈالو۔ حکومت نماز پر پابندی کرتے تو نماز پڑھنا ناجائز تھوڑی نہ ہو جائے گا۔ گائے کل بھی حلال تھی، آج بھی حلال ہے، بیل کل بھی حلال تھا، آج بھی حلال ہے، لیکن اس سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، آپ بڑی ساری دقتوں میں گرفتار ہو سکتے ہیں، اس لیے گریز کرو۔ آپ اگر آسانی سے کہیں سے کوئی کام بن سکتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ گریز کریں بہتر۔ اونٹ ہمارے یہاں موجود نہیں ہے، بھائی بھیڑ ہے نر مادے کی صورت میں، بکرے ہیں نر مادے کی صورت میں، یہاں وہاں مت جاؤ آپ۔
کہتے نہیں مولانا اہل حدیث کے مولانا لوگ بھینس کو حرام کرتے ہیں. حرام نہیں کرتے، حرام نہیں کرتے. نیل گائے حلال ہے، قربانی میں نہیں چلے گی. نیل گائے نہیں چلے گی. اس کے علاوہ زراف حلال ہے، قربانی میں نہیں چلے گی. گھوڑا حلال ہے، جائز ہے، قربانی میں گھوڑا نہیں کر سکتے آپ. خرگوش حلال ہے، قربانی میں نہیں ذبح کر سکتے آپ. ہمارے ہاں نیل گائے ایک بڑی تعداد ہے، قریب میں جنگل ہے، نہیں کر سکتے آپ، حلال ہے. 8 جانور ثابت ہیں نبی کے قول سے، نبی کے فعل سے، نبی کی تقریر سے اور قرآن کی مقدس آیت سے. انہی پر اکتفا کرو آپ. اور آپ کہتے ہیں اونٹ نہیں ہے، بیل نہیں ہے، گائے نہیں ہے. 2 قسم کے جانور مل رہے ہیں، ہماری طاقت نہیں. تو کون آپ کے اوپر زبردستی تھوپ رہا ہے کہ آپ کرو ہی؟ کون آپ کو پابند بنا رہا ہے کہ آپ کو قربانی کرنی ہی کرنی ہے؟ اس کے لیے چوری کر لو، کوئی اور غلط کام کر لو، اس کا کوئی مکلف نہیں بناتا ہے. یہ سنت ہے بھائیو، سنت ہے. اگر اللہ نے طاقت دی ہے تو کرو. اور جن جانوروں کا ثبوت قرآن میں ہے، پیارے مصطفیٰ کی حدیثوں میں ہے، انہی جانوروں پر اکتفا کیا جائے. یاد رکھ، ایسے قربانی کرنے کے لیے جانور جب ہم تلاش کریں اور دیکھیں تو ایسے جانور ہوں جو عیوب سے پاک ہوں. چند عیوب کا ذکر پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. 4 لا تجوز، 4 قسم کے جانور ایسے ہیں جو قربانی میں نہیں چلیں گے. پیارے نبی نے فرمایا ایسا جانور جو کانا ہو، العوراء بین عورها، کانا جانور. اب جب کانا نہیں چلے گا، کانا سمجھ رہے نا، ایک آنکھ سے نہ دکھائی دیتا ہو. اور یاد رکھیں وہ کانا پن واضح ہو. یہ واضح کب ہوگا؟ جب آنکھ یا تو پھوٹ جائے، یا اندر دب جائے، یا اوپر کی طرف ابھر جائے، نکل جائے، تب واضح ہوگا. ورنہ صرف بیٹری اگر خراب ہو گئی ہو، آنکھ کی بینائی چلی گئی ہو اور آنکھ پورے طور سے اپنی جگہ پر قائم ہو، ثابت ہو، تو یہ عیب واضح نہیں ہوگا. یاد رکھ، اس پر کئی ایک علماء کی تصریحات موجود ہیں. تو کانا جانور مطلب ایک آنکھ اس کی کام نہ کر رہی ہو اور پھر وہ اس طرح عیب دار ہو گئی ہو کہ لوگ دیکھ لے رہے ہوں، سمجھ جا رہے ہوں، سامنے سے دیکھ کر کے محسوس کر لیتے ہوں کہ یہ عیب دار ہے آنکھ. یہ کب ہوگا؟ جب اندر کی طرف دب جائے، باہر کی طرف نکل آئے، یا پھوٹ کے بہہ جائے. اگر یہ صورتحال ہے تو اس جانور کی قربانی نہیں. اب آپ خود سوچیں، جب ایک آنکھ اس کی چلی گئی ہو جانور کی اور وہ جانور قربانی میں نہیں چلے گا، تو جس جانور کی دونوں آنکھ چلی گئی ہو، دونوں آنکھ سے نہ دکھتا ہو، کبھی وہاں ٹکراتا ہو کبھی وہاں ٹکراتا ہو، وہ بدرجہ اولا جائز نہیں. نہ کانا جائز ہے اور نہ اندھا جائز. جب کانا جائز نہیں ہے تو اندھا بدرجہ اولا نہیں جائز. آور اور اورا کا معنی ہوتا کانا جانور، صفت مشبہ، مذکر کے لیے آتا ہے آور، مؤنث کے لیے اورا. آما اندھا جانور جس کی دونوں آنکھیں کام نہ کر رہی ہوں. امیاؤ یہ مؤنث کے لیے. اضحیہ، الاضحیہ، الامیاء، ایسا قربانی کا جانور جو اندھا ہو گیا ہو، جس کی دونوں آنکھیں کام نہ کر رہی. تو جب کانا نہیں چلے گا تو اندھا بدرجہ اولا نہیں چلے گا. ایسے ہی پیارے نبی نے فرمایا المریغہ بین مرغها، ایسا بیمار جانور جس کی بیماری واضح ہو. اب بیماری میں کئی لوگوں نے کہا ہے کہ ایک جانور ایسا ہے جو خارش زدہ ہے، کھجلی بہت ہوتی ہے اس کو، اور سارے بال اس کے جو ہے جھڑ گئے ہو، صرف چمڑا دکھ رہا ہو اور بڑا معیوب لگ رہا ہو. اس پر بعض روایات بھی موجود ہیں جن کی کئی ایک محدثین نے تحسین کی ہے. ایسا جانور بھی نہیں چلے گا، ایسا جانور بھی نہیں چلے گا جو خارش زدہ ہو، جس کے سارے بال گر گئے ہو، صرف چمڑا دکھ رہا ہو، یہ جانور بھی نہیں چلے گا. بیمار ہے وہ جانور، بیماری اس کے ساتھ لگی، معیوب نظر آ رہا، خارش زدہ جانور بھی نہیں چلے گا. ایسا جانور جو مادہ کی صورت میں ہو، اس کی تھن کٹ گئی ہو، امام حیثمی نے مجموع الزوائد میں ذکر کیا، تھن کٹ گئی ہو، وہ جانور بھی نہیں چلے گا قربانی میں.
ऐसे ही वो जानवर जो लगड़ करके चलता हो, लगड़ करके चलने वाला जानवर भी कुर्बानी में जायज़ नहीं। यानी पाँव में इस तरह का चोट लगा हो कि वो लगड़ने पर मजबूर हो, लगड़ करके चल रहा हो, ऐसा जानवर नहीं चलेगा। अब एक जानवर ऐसा है कि जिसका पाँव ही पूरे तौर से कट गया हो, वो बदरजे औला नहीं चलेगा। हो ही ना, पाँव का कुछ हिस्सा निकल गया हो कट करके, वो बदरजे औला नहीं चलेगा। तो चाहे लगड़ रहा हो या पैर से पूरे तौर से आरी और खाली हो, या तो दोनों पैर नहीं, या एक पैर नहीं, या एक पैर का कोई एक हिस्सा नहीं, इस तरह के जानवर कुर्बानी में नहीं जायज़, नहीं चलेंगे। एक वो जानवर जो बूढ़ा हो गया हो, गायद दर्जा दुबला और पतला हो, हड्डियों का ढांचा बन गया हो, बदन पर गोश्त नाम की चीज़ नज़र ना आ रही हो, तो ऐसा जानवर भी कुर्बानी में नहीं चलता है। बाज़ जानवर इतने दुबले और कमज़ोर हो जाते हैं कि उनको रेवड़ तक पहुंचाने की ज़रूरत पड़ती है, वो पीछे रह जाते हैं। जब आम जानवरों के साथ चरने के लिए जाते हैं तो वो हमेशा पीछे रह जाते हैं। ऐसा जानवर बीमारी की बुनियाद पर हो, गायद दर्जा लागरी और कमज़ोरी की बुनियाद पर हो, कुर्बानी में ये जायज़ नहीं। तो कुछ बीमारियों की और कुछ कमज़ोरियों की प्यारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने निशानदेही फरमाई। ऐसे जानवर जब हम ख़रीदेंगे तो बहुत ही बेदारी का सबूत देना होगा। बाज़ार में जब आते हैं तो आपको बकरा बोल करके बेचते हैं और आप वहाँ बकरा बन जाते हैं। घर पे लेके आते हैं तो पता चलता है ये तो बकरी, ध्यान नहीं देते। बेदार रहिए आप, दिमाग एक चीज़ पर, तवज्जो एक चीज़ पर मरकूज़ रखिए आप। ऐसा होता है, कितने ऐसे हैं फरेबी किस्म के लोग बाज़ारों में आते हैं और जानवर के दांतों को तोड़ देते हैं। कहेंगे देखो ये तोड़ दिया है जानवर ने अपना दांत, अपने दांतों को इसने तोड़ दिया है और बस जल्द ही निकलने वाला है, और आपके गले लगा देंगे, जानवर लेके आप आ जाएंगे। आप उंगलियां लगाओ, उंगली लगा करके देखो, अगर वो खुद से अपने दांतों को उस जानवर ने गिराया है तो उसकी जगह पर दूसरे दांत उभरते हुए आपको महसूस हो जाएंगे, नज़र आ जाएंगे, या कम से कम महसूस हो जाएंगे। और अगर कुछ भी वहाँ नहीं दिखता है, इसका मतलब कि ये जालसाज है, इसने खुद तोड़ा और हमारे गले में लगा रहा, डाल रहा है ये। तो बकरा मार्केट में बहुत सारे लोगों को भी बकरा बना दिया जाता है, इसलिए बहुत होशियारी का सबूत देना होगा। जानवर जब भी खरीदें दांता हो, इसमें महीना नहीं। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, मौलवी साहब 13 महीने का बच्चा हो गया, घर का पला हुआ, बहुत तंदुरुस्त है, चाहे जितना तंदुरुस्त हो, वो बैल बन गया हो, बकरा बैल बन गया हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ला तज़बहु इल्ला मुसिन्ना, मत ज़बह करो मगर दांत वाला। बाज़ जगहों पर बकरे और बकरियों को दांत जो आते हैं वो 2 साल पूरा होने के बाद। कोई बकरा या बकरी ऐसी होती है कि जो दूसरे साल के अंदर उसके 2 दांत गिर के और आ जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि 3 साल पर ये अमल होता है। जो सर्द इलाके, गर्म इलाकों में दांत जल्दी टूटते हैं और जल्दी आते हैं, इसलिए अगर उम्र पर जाओगे, उम्र पर 2 साल का हो गया, 1.5 साल का हो गया, ऊँट है तो 5 साल का हो गया, 6 साल का हो गया, उसमें मसाइल पैदा होंगे। इसलिए प्यारे नबी ने एक अजीम बात कह दी है, ला तज़बहु इल्ला मुसिन्ना, मत ज़बह करो मगर मुसिन्ना, दांत वाला, सिन वाला। अब ये दांत चाहे 1 साल पर आ जाए, चाहे 1.5 साल पर आ जाए, चाहे 2 साल पर आ जाए, बाहर का पला हुआ हो, घर का पला हुआ हो, इंडिया का हो जानवर, अफगानिस्तान का हो, सऊदीया का हो, कहीं का भी हो, सर्द इलाके का हो या गर्म इलाके का हो, दांत होना चाहिए। बस एक जानवर ले दे करके दिखता है, वो भी भेड़ा, भेड़ जानते हैं, वही एक जानवर है जिसका दांता होना ज़रूरी नहीं। प्यारे नबी फरमाते इल्ला अन यासुरा अलैकुम फतदबहु जज़अतम मिनज़्ज़ान, अगर दांत वाला कोई जानवर, कोई बैल, कोई ऊँट, कोई बकरी, कोई बकरा अगर ना मिले तो भेड़ का जज़ा कर लो। 1 साल का बच्चा, 10 महीने का बच्चा, 8 महीने का बच्चा, अलग अलग इसकी तफसीर,
اور الگ الگ لوگوں نے اس کا معنی بتایا، اور زیادہ سے زیادہ 1 سال کا 12 مہینے کا بچہ جزا ہے یہ بھیڑ کا۔ جب نہ ملے کوئی دوسرا جانور دانت والا تو بھیڑ کا جزا کر لو۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ دوسرے جانور دانت والے اگر مل بھی رہے ہوں تو بھی بھیڑ کا جزا جائز ہے، کر سکتے ہو۔ اس پر الگ سے دلیل ہے، سنن ابی داؤد کے اندر روایت موجود ہے۔ یعنی دوسرے جانور دانت والے بیل کے، گائے کے، اونٹ کے مل رہے ہوں تو بھی بھیڑ کا جزا، سال بھر کا بچہ جو بلا دانت کے، اس کو لے سکتے ہو، آپ ذبح کر سکتے ہو، قربانی ہو جائے گی۔ اس پر علماء کا اتفاق ہے۔ امام نووی فرماتے ہیں شرح مسلم کے اندر، تو دانت پر توجہ دینی ہوگی۔ مہینہ نہ دیکھو، سال نہ دیکھو، دانت آپ دیکھو، دانت دیکھو آپ۔ اگر دانت ہے تو ٹھیک ہے، اور نہیں ہے تو کوئی بات نہیں۔ جانور جب پیدا ہوتا ہے تو دانت لے کر کے وہ آتے ہیں، دودھ والے دانت جس کو بولتے ہیں۔ شروع کے 2 دانت نکلتے ہیں اور ان کی جگہ پر دوسرے دانت آتے ہیں، یہ اصل ہے۔ تو اگر شروع کے آگے کے 2 دانت نکل گئے ہو، ان کی جگہ پر پہلے کے مقابلے میں تھوڑے چوڑے مضبوط دانت آ گئے ہوں تو ٹھیک ہے۔ پورے طور سے نہیں آئے، بس ظاہر ہو رہے ہوں تو بھی آپ کر سکتے ہو، نمایاں ہو رہے ہو تو بھی آپ کر سکتے ہو۔ اور بکری ہو یا بکرا ہو کوئی مسئلہ نہیں، نر ہو یا مادہ ہو کوئی دقت کی بات نہیں ہے میرے بھائیوں۔ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں ابو امامہ ابن سہل رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے کہ ہم لوگ مدینہ منورہ کے اندر جانوروں کو موٹا کرتے تھے۔ ہونا یہ چاہیے، اگر اللہ تعالیٰ نے جگہ دی ہے تو آپ جانور پہلے سے لے آؤ، لا کر کے آپ پالو، محبتیں بڑھیں گی۔ پھر جب آپ ذبح کرنے چلو گے تو آپ کی آنکھیں بھی آپ دیدہ ہو جائیں گی، اور آپ کے بچے پہلے رونا شروع کر دیں گے۔ جانور حلال کرنے سے پہلے ایک قربانی اپنے ضمیر کی ہو جائے گی، محبت کی ہو جائے گی، جانور قریب تر ہو جائے گا۔ جیسے بچوں کو پالا جاتا ہے لاڈ پیار سے، محبت سے، ایسے بہت سارے لوگ جانوروں کو پالتے ہیں۔ ابو امامہ ابن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نسمن الاضحیہ بالمدینہ، مدینہ کے اندر قربانی کے جانوروں کو ہم پالتے تھے۔ وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يُسَمِّنُونَ، اور مسلمان بھی یہی کرتے تھے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ نے کئی بار ایسا کہا صحابہ سے کہ میڈھا لے آؤ۔ نبی علیہ السلام نے کہا میڈھا لے آؤ، سینگ والا چاہیے، چت کبرا چاہیے، اور موٹا چاہیے۔ تو ہٹھا کٹھا خوبصورت موٹا اور تندرست جانور اگر ہے تو یہ بہت زیادہ فضیلت کی بات۔ بڑے جانور آپ اس لیے خرید رہے ہیں تاکہ محلے میں آپ کا نام ہو جائے، تو یہ غلط ہے۔ پھر اگر یہ خیال ہمارے ذہن و دماغ میں آنے لگے کہ آج ایسا جانور لے کر کے میں جا رہا ہوں کہ لوگ پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہاں سے لے آئے، بہت اچھا چانس مل گیا، بہترین جانور آپ لے کر کے آئے، اس سوچ کے ساتھ جانور مت لاؤ۔ آپ اس سوچ کے ساتھ جانور آپ مت لاؤ۔ تھوڑے سے مدھم قسم کے جانور ہوں تو بھی لے آؤ۔ یہ احساس نہیں آنا چاہیے ہمارے اور آپ کے دل میں کہ لوگ پوچھیں تو پھر ہم بتائیں گے کہ ایسا ایسا ہم نے کیا ہے، فلاں فلاں جگہ سے لائے ہیں۔ کچھ لوگ قیمت بھی بڑھا چڑھا کے بتاتے ہیں، ہے جانور 14,000 کا بولتے 18,000 کا لے کے آئے۔ یعنی اس مقدس مہینے میں، حرمت والا مہینہ ہو، حیثیت والے ایام چل رہے ہوں، اس میں بھی جھوٹ بولنے سے ہم لوگ باز نہیں آتے۔ اگر 15,000 کا جانور 18 بول دیا تو ملا کیا؟ سوائے جھوٹ، سوائے فساد، سوائے بدی اور برائی کے ملا کیا ہم کو؟ کوئی نیکی کا کام ہم نے کیا؟ اس لیے جتنے میں ہم نے خریدا ہو قیمت اتنی بتائی جائے۔ ایک ضروری مسئلہ اس حوالے سے یہ بتانا ہے میرے بھائیوں، بعض لوگ پابند بناتے ہیں۔ آپ کے گھر میں اگر 4 لوگ ہیں، بالغ ہیں، تو کچھ لوگ یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ ہر فرد کی طرف سے قربانی کرنا ضروری ہے، قربانی کیا جائے، جبکہ یہ بات درست اور صحیح نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی واجب نہیں ہے، اور اگر کوئی قربانی کر رہا ہے اللہ کا بندہ، اور کرنا بھی چاہیے، یہ شعار ہے، یہ پہچان ہے،
ترقی کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کی اس سے خوشنودی حاصل ہوتی ہے، تو ایسا نہیں کہ گھر کے ہر فرد کی طرف سے قربانی، جیسا کہ احناف کے ہاں فتویٰ اور ان کے ہاں باضابطہ اگر آپ بولو گے کہ گھر کا کوئی ایک شخص کر لے، ذمہ دار آدمی، ایک ہی بکری ایک ہی بکرا، اور پورے گھر والے اس ثواب میں شریک ہو جائیں گے، تو شاید یہ چیز ان کو حیرت میں ڈال دے، تعجب کرنے لگتے ہیں۔ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عطا ابن یسار رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان سے سوال کیا کہ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ قربانیاں کیسے کرتے تھے، انہوں نے بتایا کان الرجل یضحی بالشاة عنہ وعن اہل بیتہ، آدمی ایک بکری کرتا تھا اپنی جانب سے، اپنے گھر والوں کی طرف سے۔ بکروں میں حصہ نہیں چلے گا، ایک ہی بکری ہو، ایک بکرا ہو، اور گھر کا ذمہ دار اپنے نام سے کر رہا ہو، اس کی ماتحتی میں اس کے ساتھ رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کی طرف سے قربانی ہو جائے گی، ثواب میں سارے کے سارے لوگ شریک ہو جائیں گے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایک بکری آدمی اپنی طرف سے گھر والوں کی طرف سے ذبح کرتا، فیاکلون ویطعمون، وہ خود کھاتے مل کر کے اور لوگوں کو کھلاتے، حتی تباہ الناس، پھر کیا ہوا، لوگ فخر و مباحات کرنے لگے۔ پھر ایک ایسا دور آیا کہ کئی جانور لوگ اس لیے ذبح کرتے تھے تاکہ سماج میں ان کا نام ہو، یعنی فخر کی بنیاد پر لوگ قربانیاں کرنے لگے، سماج میں ان کا نام ہو، لوگ انہیں وقار کی نگاہ سے دیکھیں۔ فصارت کما ترا، اے سائل، اے شاگرد عطا ابن یسار، تو صورتحال یہ ہو گئی، وہ ہو گئی کہ جو تو دیکھ رہا ہے، یعنی اگر کوئی ایک سے زائد جانور کر رہا ہے بالکل کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 میڈھے کیا ہے اکثر، کبشینی اقرنینی املحینی، سینگ والے، چت کبرے، بدن کا کچھ حصہ سفید کچھ حصہ سیاہ اور کالا، ایسے جانوروں کو نبی نے ترجیح دی ہے۔ 2 جانور اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور کبھی ایک بھی کیا، ایک بار ایک ہی میڈھا آپ نے کیا، اور ایک ہی میڈھا جب ذبح کیا تو کہا اللہ میری طرف سے قبول کر لے، میرے گھر والوں کی طرف سے قبول کر لے، میری امت کی طرف سے قبول کر لے۔ یہ ایک ہی جانور آپ نے ذبح کیا، ایک میڈھا، اور ایسے ہی اللہ کے رسول نے بیان کیا ان علی کل اہل بیت اضحیۃ وعطیرہ، ہر گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی کا جانور ہے، ہر فرد کی طرف سے نہیں کہا نبی نے، ہر گھر والے، ہر خاندان کی طرف سے ایک جانور، ایک قربانی کا جانور، اور یہاں لوگ ہر فرد کی طرف سے بتا رہے ہیں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بکری سب کی طرف سے کافی ہو جاتی تھی، لوگ ایک بکری ذبح کرتے تھے، اور آج کے مفتی لوگ کہتے ہیں ہر آدمی کی طرف سے قربانی کرنا لازمی ہے۔ یہ غلط ہے، یہ مسئلہ غلط بتایا جا رہا ہے، اس لیے یاد رکھیں کہ ایک سے زائد کی اگر کسی کو توفیق ہو تو کرنا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، 2 کرو، 4 کرو، 5 کرو، بس فخر کو جگہ نہیں ملنی چاہیے، غرور کی بنیاد پر جانور کئی کر کے اور اس کے بعد منہ پھلا کے چلے کہ سماج میں لوگ اس کو دیکھ کر کے کہیں یہ تو 10 جانور اس نے ذبح کیا۔ اگر اس مقصد کے تحت وہ کر رہا ہے تو غلط، اور اگر اس مقصد کے تحت کر رہا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ نے ہمیں بہت نوازا ہے، اللہ نے ہمیں بہت دیا ہے، ہمیں ایک جانور کرنی چاہیے اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے حصول کے لیے، تو بہت اچھی بات، بہت اچھی بات، ایک سے زائد کی بھی گنجائش ہے، کرنا چاہیے، نبی نے کیا ہے، صحابہ نے کیا، لیکن یہ کہنا کہ نہیں ہر فرد کی طرف سے قربانی لازمی ہے، ضروری ہے، ایک بکری کافی نہیں ہے، یہ غلط ہے میرے بھائیوں، یہ غلط مسئلہ بتایا جا رہا۔ ایسے ہی قربانی کے تعلق سے ایک بات یاد رکھیں کہ عام طور سے ایک جانور کو اکٹھا کر دیا جاتا ہے، ایک کو ذبح کیا جا رہا ہے اور بقیہ سب ٹکی باندھے دیکھ رہے ہیں، جانور ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، تو قصائی اکثر درندہ صفت ہوتے ہیں، اکثر الا ماشاء اللہ، اللہ کسی کو بچا لے، یہ عمل درست اور صحیح نہیں ہے۔
مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے منافی ہے یہ۔ الگ تنہائی میں ذبح کیا جائے، جہاں دوسرے جانوروں کی نگاہیں نہ پڑے، وہ بھی محسوس کرتے ہیں، وہ بھی محسوس کرتے ہیں، ان کو بھی ایسا لگتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا ہونے والا ہے، اور کئی کئی بار ان کو مرنا پڑتا ہے۔ یاد رکھو، اس عمل سے باز آنے کی ضرورت ہے۔ اور عام طور سے دیکھا گیا ہے کہ قصائی لوگ اٹھا کے پٹخ دیتے بے دردی کے ساتھ، یہ عمل بھی درست اور صحیح نہیں۔ نرمی کا مظاہرہ ہونا چاہیے، جیسے حلق پر چھری پھیرا اور فوراً منڈی کو مروڑ کر کے توڑ دیا جاتا ہے، یہ بھی جانوروں جیسا سلوک، یہ عمل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کام تو جانور لوگ کرتے ہیں، اور چہ جائے کہ ہم مسلمان ہیں، انسان ہیں، یہ عمل نہیں ہونا چاہیے۔ ذبح کر کے، اور تیز چھری ہو، ذبح کر کے کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیں، یہاں تک کہ جانور خود بخود ٹھنڈا ہو جائے گا۔ وہ گردن مروڑنے کی، ہڈی توڑنے کی، ان سب کی ضرورت نہیں پڑے گی میرے بھائیوں۔ یہ بے دردی ہے، اور اس سنگ دلی سے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اوپر احسان کو لکھ دیا، حسن معاملت کو لکھ دیا ہے، یعنی واجب کر دیا، اس لیے اچھا سلوک ہونا چاہیے، اچھا سلوک۔ ایک اور بھی بدعنوانی عام طور سے سامنے آتی ہے، وہ کیا ہے؟ قربانی کا جانور جب آئے گا، خاص طور سے اگر بڑا جانور ہے، جب بیل ویل کی اجازت تھی، اور آج کالا جانور جب لایا جاتا ہے تو لوگ ہلہ ہنگامہ کرتے ہیں، اتنا تیز تیز چلاتے ہیں، بعض لوگ کھودتے ہیں جانور کو، پھر وہ بھاگتا، کئی لوگ اس کی زد میں آتے ہیں، بعض لوگ ویڈیو بناتے ہیں، بعض لوگ کپڑے ایسے پہن کر کے نکلتے ہیں جو خون آلود ہوتے ہیں، یعنی اپنی مردانگی بتاتے ہیں، غیروں کی نگاہیں ان پر پڑتی ہیں، فوٹوز بنا بنا کر کے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرتے ہیں۔ یہ سب خامیاں ہیں، غلطیاں ہیں، انحرافات ہیں، ان سے باز رہنے کی ضرورت ہے۔ قربانی سے ملتی جلتی ایک اور عبادت ہے عقیقہ۔ عقیقہ یہ بھی عبادت ہے۔ عقیقہ اصل میں عق سے مشتق ہے۔ عق کا معنی ہوتا قطع، کاٹ دینا۔ عق کا مطلب کاٹ دینا۔ اس نام کو، عقیقہ نام کو اللہ کے نبی نے پسند نہیں کیا، لیکن بہت سارے لوگوں کو اگر عقیقہ نہ بولا جائے تو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ عقیقہ یہ ایک عبادت ہے، کئی ایک علماء نے اس عبادت کو واجب قرار دیا، کئی ایک علماء نے اس کو واجب قرار دیا، چوٹی کے علماء، لیکن صحیح اور درست بات یہ ہے کہ یہ بھی سنت مؤکدہ ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ کئی ایک حدیثیں ایسی ہیں جو بالکل صحیح ہیں، اعلیٰ درجے کی روایات، جن سے پتہ چلتا ہے کہ عقیقہ واجب ہے۔ جیسے صحیح بخاری کی وہ روایت ہے، مال غلام عقیقۃ، بچے کے ساتھ عقیقہ ہے۔ بچے، عقیقہ کیا ہے؟ وہ جانور ہوتا ہے جسے بچے کی پیدائش کے 7ویں دن ذبح کیا جاتا ہے، اس کو عقیقہ بولتے ہیں۔ یا بچے کے سر پر جو بال ہوتے ہیں، جن بالوں کے ساتھ وہ اپنی ماں کے پیٹ سے آتا ہے، اس کو بھی عقیقہ بولا جاتا ہے۔ اور عام طور سے عقیقہ بول کر وہ جانور مراد لیا جاتا ہے جو نو مولود بچے کی پیدائش کے 7ویں دن ذبح کیا جاتا ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں مال غلام عقیقہ، بچے کے ساتھ عقیقہ ہے، بچے کے ساتھ عقیقہ ہے۔ فَأَحْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا، بچے کی جانب سے خون بہاؤ۔ احریقو یہ فعل امر ہے، والامر یقتضی الوجوب، اور امر وجوب کا تقاضا کرتا ہے۔ اسی حدیث سے کئی ایک علماء نے استدلال کیا ہے کہ عقیقہ واجب ہے۔ نبی کہہ رہے ہیں احریقوا عنہ دمن وامیتوا عنہ الاذى، خون بہاؤ اور سر کے اوپر جو بال ہیں، اذى نبی نے کہا، اس کو دور کرو۔ امیتو بمعنی ازیلو، دور کرو، یہ صحیح ہے، بخاری کی روایت۔ ایسے ہی پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ کی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں امرنا رسول اللہ ان یعق عن الغلام شاتان وعن الجاریۃ شات، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ بچے کی جانب سے 2 بکریوں کا عقیقہ کیا جائے، اور بچی کی طرف سے 1، بچے کی طرف سے 2 اور بچی کی طرف سے 1 بکری کا عقیقہ کیا جائے۔ مصنف عبد الرزاق کی روایت ہے، کئی ایک علماء نے، محدثین نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ ایسے ہی پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ نے فرمایا کل غلام رہینۃ بعقیقتہ، ہر بچہ اپنے عقیقے کے بدلے گروی رکھا ہوا ہوتا ہے۔ اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کئی ایک محدثین نے کہا ہے کہ عقیقہ واجب۔ کیسے؟
بچہ عقیقے کے بدلے میں گروی رکھا ہوا ہوتا ہے. مطلب کیا مطلب؟ آپ کوئی کسی سے قرض لیتے ہیں, وہ کہتا ہے اپنی گھڑی رہن پر رکھ دو, اپنا فلاں سامان رہن پر رکھ دو. جب آپ قرض لی ہوئی رقم کو واپس کریں گے تو رہن پر رکھی ہوئی چیز سامنے والا واپس کرے گا. یعنی رہن پر رکھی ہوئی چیز اس وقت تک آپ کو نہیں ملے گی کہ جب تک آپ قرض پر لی ہوئی رقم واپس نہ کریں. ایسے ہی جب تک بچے کی طرف سے عقیقہ کیا نہ جائے تب تک رہن سے اسے آزادی نہیں ملے گی. یہ استدلال ہے محدثین کا, علماء کا. یہ 3 روایتیں ایسی عظیم الشان ہیں جو اس بات پر دلالت کنا ہیں کہ بچے کی طرف سے 7ویں دن عقیقہ کیا جائے اور لازماً کیا جائے, واجب ہے. لیکن صحیح بات دیکھیے آپ, سنن ابی داؤد کی روایت ہے, پیارے مصطفیٰ کہتے ہیں من ولد لہ ولد فأحب ان ينسک عنہ فلینسک. پیارے نبی کہتے ہیں جس کے یہاں بچے کی ولادت ہو, بچہ پیدا ہو, بچی پیدا ہو, اور وہ پسند کرتا ہو کہ اس کی جانب سے جانور ذبح کرے تو چاہیے کہ وہ ذبح کرے. اب آپ ذرا سوچیں, اگر عقیقہ واجب ہوتا تو پیارے نبی یہ بات نہ کہتے کہ جس کے یہاں بچہ پیدا ہو اور وہ پسند کرتا ہو, وہ چاہتا ہو کہ اس کی جانب سے عقیقہ کرے, جانور ذبح کرے تو چاہیے کہ وہ کر لے. یعنی جو چیز واجب ہوتی ہے اس میں ارادے کا, آدمی کی مشیت کا, اس کے اختیار کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا ہے, لازماً کرنا ہی پڑتا ہے. آپ چاہے کرو, آپ چاہے اس عمل کے کرنے کی اشتہا رکھو یا نہ رکھو, ہر حال میں آپ کو کرنا ہی پڑتا. یہاں پیارے نبی نے کہا بچہ پیدا ہو اور وہ پسند کرتا ہو کہ جانور اس کی جانب سے ذبح کرے یعنی عقیقہ کرے تو کر لینا چاہیے. اس کا مطلب کہ عقیقہ واجب نہیں ہے. تب تو نبی کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ پسند کرتا ہو عقیقہ کرنا تو کر لینا چاہیے. یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ عقیقہ واجب نہیں ہے. اور جتنے وجوب کے صیغے ہیں یہی حدیث ہے جو سب کو پھیر دیتی ہے استحباب کی طرف, استحباب کی طرف. اور یہ روایت بھی اعلیٰ درجے کی ہے, بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح روایت. اس لیے پتہ کیا چلا کہ عقیقہ سنت مؤکدہ ہے. پیارے نبی نے اس کی تاکید فرمائی. اور بچہ ہمارے ہاں جو پیدا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے دیا گیا ایک تحفہ ہوتا ہے, اللہ کی طرف سے وہ بچہ امانت ہوتا ہے. اس کی خوشی میں ہمیں عقیقہ کرنا چاہیے کیونکہ بہت بڑا تحفہ. بچے کی قدر اس سے پوچھئے جس کو اللہ نے بچے سے محروم رکھا. بچے کی قدر اس سے پوچھئے کہ جس کو دے کر کے اللہ نے بچے سے محروم کر دیا, چھین لیا. اور جن کے پاس اولاد ہے وہ ہو سکتا ہے غفلت کی زندگی گزار رہے ہوں اور بچے کی قدر نہ سمجھ پا رہے ہوں, بچے کی حیثیت سے ناآشنا ہوں. لیکن جن کو دے کر کے اللہ نے لے لیا ہے وہ بخوبی جانتے ہیں. یا اولاد کی دولت سے جو محروم ہیں ان کو بھی پتہ. جب بھی ہم عقیقہ کریں گے, بیٹا ہمارے یہاں اگر ہوا ہے تو اس کی جانب سے 2 بکریاں, اور بچی ہمارے یہاں اگر پیدا ہوئی ہے تو اس کی جانب سے 1 بکری. عن الغلام شاتان وعن الجاریت شات. بچے کی طرف سے 2 بکریاں اور بچی کی طرف سے 1 بکری. یاد رکھیں اس کو. عقیقہ 7ویں دن کیا جائے گا. عقیقہ 7ویں دن, 7ویں سے پہلے نہیں, یاد رکھیں. اور اگر کوئی عذر ہے, مثلا پیسہ نہیں ہے, جانور خریدنے کے لیے ہمارے آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے, 7ویں دن نہیں کر سکتے ہیں, تو جب اللہ توفیق دے دے تب کریں. آپ قربانی کا انتظار مت کریں. اکثر ہمارے مسلمان بھائی موسم قربانی کا انتظار کرتے ہیں, کسی شادی کا انتظار کرتے ہیں, یہاں تک کہتے ہیں ابھی ایک بہو کے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے وہ دوسری کے یہاں بھی بچہ ہو جائے گا, ایک ساتھ کر دیں گے, ایک ساتھ کر دیں گے. ایک ساتھ مت کرو, آپ نام نہ کماؤ. آپ بچہ پیدا ہو گیا ہے 7ویں دن آپ کر دو, ٹال مٹول مت کرو. بعض لوگ یہ بہانہ کرتے ہیں بچہ تو پیدا ہوا ہے مولوی صاحب, آپریشن سے ہوا ہے, بچہ بھی ہاسپٹل ہے, اس کی ماں بھی ہاسپٹل ہے, جب وہ آ جائے تب کریں گے, بھلے 10واں ہو جائے. یہ عذر نہیں, یہ وہ عذر نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ ٹال مٹول کرو, 8ویں کرو, 9ویں کرو, 10ویں کرو. یہ قابل قبول عذر نہیں ہے.
اگر اللہ نے آپ کو طاقت دیا ہے، پیسہ دیا ہے، جانور خرید سکتے ہیں تو 7ویں دن عقیقہ کر لو آپ۔ پیارے نبی نے اس کا ٹائم بتا دیا ہے، یعق عنہ یوم سابعہ، عقیقہ بچے کی پیدائش کے 7ویں دن کیا جائے، اس سے پہلے نہیں، نہ اس کے بعد۔ کئی ایک علماء نے کہا 7ویں کے بعد کوئی عقیقہ نہیں۔ یاد رکھو 7ویں دن کرو۔ ہاسپٹل میں بیوی کا ہونا یہ وہ عذر نہیں ہے جو عقیقے میں ٹال مٹول کو جائز ٹھہراتا ہو، یا ایسے ہی دوسری بہو کے ہاں بچہ ہو جائے گا تب ہم کریں گے، یہ سب احمقانہ عمل ہے، احمقانہ عمل ہے، اس سے گریز کرو آپ۔ عقیقہ کرنے سے مسائل دور ہوتے ہیں، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں۔ وہ ماں جس نے بچے کو جنا ہے وہ ہاسپٹل میں ہے، عقیقہ کر دو، اللہ اس کے لیے بھی آسانی کر دے گا۔ وہ بچہ جو بیمار چل رہا ہے پیدائش کے بعد سے ہی اللہ آسانی کر دے گا۔ اسی لیے کئی ایک محدثین نے یہ معنی لیا ہے، کیا بچے کی جانب سے عقیقہ کرو، خون بہاؤ، وَأَمِيتُ عَنْهُ الْعَزَا، اس سے اذیت کو، تکلیف کو دور کرو۔ بعض لوگوں نے کہا عزا کا معنی یہ سر پر جو بال ہیں یہ نہیں ہے، عزا کا معنی اذیت، تکلیف، یعنی بچے کی طرف سے جب عقیقہ کر دیا جاتا ہے تو اس کے اوپر آنے والی مشکلیں ختم کر دی جاتی ہیں، مصائب دور کر دیے جاتے ہیں، پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ اس بچے کو محفوظ کر دیتا ہے۔ اس لیے عقیقے میں ٹال مٹول نہ کیا جائے۔ قربانی کا انتظار مت کرو۔ بہت سارے بھائی ہماری ملاقات ہے اور کئی ایک دروس میں نے عقیقے پر لوگوں کی توجہات کو مبذول کرایا ہے، غیر مسلکی لوگ ہیں، ان کے ہاں یہ بیماری بالکل پورے طور سے جڑ پکڑ چکی ہے کہ وہ شارٹ کٹ راستہ اپناتے ہیں، شارٹ کٹ راستہ اپناتے ہیں۔ قربانی کا انتظار کریں گے اور ایک بڑا کالا جانور لیں گے، بیٹا اگر پیدا ہوا ہے تو کہیں گے یہ 2 حصہ عقیقے کا، حصہ اسا نہیں چلتا، یاد رکھو عقیقے میں حصہ نہیں چلتا ہے، نہ اس پر کوئی موضوع روایت، نہ اس پر کوئی ضعیف روایت، نہ اس پر کوئی حدیث صحیح ہے، کوئی بھی روایت اس پر موجود نہیں۔ بعض علماء کے اقوال ہو سکتے ہیں مگر عقیقے میں حصہ نہیں، جان مطلوب ہے۔ بچے کی طرف سے 2 بکریاں، بچی کی طرف سے 1 بکری، حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی ولادت ہوتی ہے۔ اور سنن نسائی کے اندر یہ روایت موجود ہے، اق رسول اللہ عن الحسن والحسین بکبشین کبشین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کی طرف سے 2 میڈھے بطور عقیقے کے کیا، 2 میڈھے، ایک روایت میں کہ 1 میڈھا۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 2 میڈھے والی جو روایت سنن نسائی کی ہے یہ بہت زیادہ صحیح، 1 میڈھے والی روایت سے یہ زیادہ صحیح ہے۔ نانا ہو کر کے اللہ کے رسول نے اپنے نواسوں کی طرف سے عقیقہ کیا ہے، اس لیے اس میں کوتاہی غیر مناسب ہے، صحیح اور درست نہیں ہے۔ شادی کا بعض لوگ کہتے شادی ہوگی اسی میں سلٹا دیں گے، یہ سلٹانے والا معاملہ ختم کرو آپ۔ شادی کو کیوں نہیں سلٹا دیتے مسجد میں نکاح پڑھا کے، عقیقے کو سلٹانے کی کوشش میں کیوں لگے ہوتے ہو؟ کہتے ہیں شادی ہوگی، کئی جانور وہاں خریدیں گے، بچی کی شادی ہوگی یا بیٹے کا ولیمہ ہوگا، اسی میں عقیقے کے لیے 2 جانور لے آئیں گے، ہو جائے گا۔ اس کا انتظار مت کرو آپ، 7ویں دن عقیقہ کرو، ٹال مٹول سے کام نہ لو آپ، یہ غلط طریقہ ہے، اس سے باز آنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں، اس سے باز آنے کی ضرورت ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقے کے تعلق سے لوگوں کو بیدار کیا ہے، عقیقے کے تعلق سے لوگوں کو بیدار کیا ہے، صحابہ کرام نے اس عمل کو انجام دیا ہے، پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ نے خود اس عمل کو انجام دیا ہے۔ یاد رکھیں اس میں حصہ نہیں ہے، پورا جانور کرنا پڑے گا، پورا جانور ذبح کرنا پڑے گا۔ اور ایک ضروری بات اس حوالے سے یہ کرنی ہے کہ قربانی میں جو شرطیں ہیں، قربانی کے لیے یعنی اضحیہ کے لیے، قربانی کے جانوروں کے لیے جو شرطیں ہیں وہ تمام شرطیں عقیقے کے لیے ہوں ایسا نہیں ہے، صحیح بات یہی ہے۔ بعض علماء نے کہا نہیں، عقیقہ اور قربانی دونوں کو ایک کر دیا ہے، یا کم از کم قیاس کیا ہے،
اس پر عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شمس الحق عظیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ، ابن عثیمین رحمۃ اللہ، ابن جبرین اور ان کے علاوہ اور کئی ایک چوٹی کے علماء محدثین ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ یہ بولتے ہیں کہ عقیقے کے لیے بھی دانتا ہونا ضروری ہے، یعنی بطور عقیقے کے جو جانور ذبح کیا جائے اس کا بھی دانتا ہونا ضروری ہے، جو لوگ یہ بات کرتے ہیں وہ دلیل سے عاری بات ہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، قیاس ہے۔ اور قیاس کہاں سے کیا جانتے ہیں؟ من ولد لہ ولد، جس کے یہاں بچہ پیدا ہو، فأحب ان ینسکا، کہتے ہیں دیکھو نسکا ینسکو کا معنی ہوتا قربانی، ان صلاتی و نسکی، نسکا ینسکو کا معنی قربانی نہیں ہوتا، نسکا ینسکو کا معنی ہوتا ہے تزہدا، دنیا سے بے رغبت ہونا، نسکا ینسکو کا معنی ہے تعبدہ، عبادت کرنا، نسکا ینسکو کا معنی ہے ذبح یذبح ذبیحتن، ذبح کرنا، یہ ذبح کے معنی میں یہاں آیا ہوں، ذبح کے معنی میں، نسکا ینسکو کو قربانی کے جانور کے ساتھ خاص مت کرو، قربانی کرنا یہ معنی نہیں ہے، ذبح کرنا ہے، اور ذبح قربانی کے جانور کو بھی کیا جاتا ہے، دوسرے جانوروں کو بھی کھانے پینے کے لیے ذبح کیا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں نسکا ینسکو سے یہ الفاظ آئے ہوئے ہیں، اس لیے عقیقہ کو انہوں نے کیا کیا؟ قربانی پر قیاس کیا، قربانی کے جانور پر قیاس کیا، اور کہا قربانی کے جانوروں کے لیے جیسے دانتا ہونا ضروری ہے ایسے عقیقے کے لیے بھی دانتا ہونا ضروری ہے۔ یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، یہ قیاس ہے ان کے یہاں، بس قیاس کیا، دلیل اس پر نہیں ہے میرے بھائیوں۔ ایسے ہی عیوب سے پاک ہونا قربانی کے جانوروں کے لیے جیسے ضروری ہے ایسے عقیقے میں ضروری نہیں، اگر کوئی عیب ہے بھی چل جائے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ نے ایک عظیم تحفہ دیا ہے بیٹے کی شکل میں، جتنا بہتر جانور ہو سکے، اچھا خاصا خوبصورت، وہ عقیقے میں کرو، وہ عقیقے میں کرو۔ لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں دانتا ہونا ضروری ہے تو پھر یہ بات غلط ہے، دلیل سے خالی بات، اس سے اسے گریز کرنے کی ضرورت ہے۔ اور بھی کئی باتیں اس حوالے سے کہی جا سکتی ہیں۔ سب سے بڑی بدعنوانی بقرعید کے موقع پر ہم نے دیکھا ہے اپنے احناف بھائیوں کے ہاں اور دیگر مسالک کے بھائیوں کے ہاں، ہمارے یہاں تو کسی نہ کسی حد تک اللہ کی توفیق سے بیداری ہے کہ وہاں ایک ہی جانور میں ایک صاحب ملے، کہا مولانا 3 بیٹے ہیں یعنی پوتے اور ایک پوتی، ان چاروں کا عقیقہ نہیں ہوا، سوچتے ہیں کہ ایک پڑوا لے آؤں، 2 حصہ ایک بیٹے کے عقیقے کے لیے، 2 حصہ ایک بیٹے کے عقیقے کے لیے، 2 حصہ ایک، یعنی 3 بیٹوں کے لیے 6 حصے ہو گئے، اور ایک جو بچیا ہے بچی، ایک حصہ اس کی طرف سے ہو گیا۔ اچھا ہے نا؟ شادی میں 10 لاکھ خرچہ کرو، مگنی میں 5 لاکھ خرچہ کرو، بینڈ باجا بجواؤ، اور اس کے بعد پٹاخے بازی، آتش بازی، سب کچھ کرو، اور جہاں عقیقے کی بات آ جائے وہاں آدمی پیچھے ہو جائے، ایک کالے جانور میں نپٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ گمراہی ہے، جہالت، نہ امام ابو حنیفہ سے ثابت ہے رحمۃ اللہ علیہ، نہ اور کسی امام سے ثابت ہے، لوگوں نے بنا لیا ہے، اور یہ کام چوری ہے، یہ بخالت کی بہت واضح دلیل ہے، اس سے باز آنے کی ضرورت۔ اس طرح کا کوئی بھی عقیقہ قابل قبول نہیں ہوتا ہے۔ اگر ہم کو یہ محسوس ہے کہ ہمارے والدین نے ہمارا عقیقہ اس انداز میں کیا ہے، اب سے جانور لے لو، جانور لے کر کے اپنا عقیقہ کرو، چاہے آپ بوڑھے ہو گئے، بزرگ ہو، آپ میڈیم عمر کے حامل ہو، میرے جیسے ہو، کوئی بھی ہو، آج بھی وہ اپنا عقیقہ کر سکتا ہے۔ اس پر دلیل کیا ہے؟ الغلام مرتہن بعقیقتہ، اسی حدیث سے درجنوں علماء نے استدلال کیا ہے کہ بچہ اپنے عقیقے کے عوض گروی ہوتا ہے۔ بڑھاپے میں چل کر کے آپ کو اگر پتا چلا ابا اماں نے غربت و افلاس کی وجہ سے عقیقہ نہیں کیا تھا، آج اللہ نے آپ کو اپنے پیروں پر کھڑا کر دیا ہے، آپ اپنی طرف سے عقیقہ کر لو۔ مجھے ایسا لگ رہا میرے باپ نے نہیں کیا تھا، غربت تھی، پریشانی تھی، میں اپنی جانب سے عقیقہ کر لوں۔ کیوں؟ بچہ عقیقے کے عوض گروی ہوتا ہے۔ آپ بڑے ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، لیکن بچے تھے نا، گروی ہو، عقیقہ کر کے اپنے آپ کو آزاد کر لو۔ اس پر درجنوں علماء کا فتویٰ ہے میرے بھائیوں۔
اللہ تعالی ہم سب کو اچھے عمل کی توفیق عطا فرما. قربانی ہو، عقیقہ ہو، ان کے مسائل کو صحیح طور سے اللہ سمجھنے اور ان پر عمل کرنے والا ہم سب کو بنا. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.